السلام علیکم اسٹوڈنٹ، بھارت گروپ اسکولس اینڈ جونیئر کالجز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کے اردو لیکچرر سید مہذبین عزیز آج آپ کا اردو کا لیکچر لینے جا رہی ہوں۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس نظم کی صنف ہے مرثیہ۔ اس نظم کا نام ہے تیغ دو پیکر۔ تیغ مطلب تلوار اور دو پیکر یعنی جس کے دو نوک ہوں یا دو منہ والی تلوار۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ کربلا کی مرثیے میں اکثر جس تلوار کا ذکر ہوا ہے وہ ہے ذوالفقار۔ اس کے صنف ہے اس نظم کی، یہ ایک مرثیہ ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں مرثیہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کربلائی مرثیہ اور ایک ہوتا ہے شخصی مرثیہ۔ اردو میں ہم جس پہ بہت زیادہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ ہے کربلائی مرثیہ، اور بہت زیادہ اس کے میر انیس کے مرثیے بہت زیادہ مقبول ہے۔ اب ہم جن شاعر کے مرثیے کو زیر بحث لانے جا رہے ہیں وہ میر مظفر حسین کا مرثیہ ہے، اور انہوں نے اسے قلم بند کیا ہے۔ ہم اس کربلائی مرثیے کے بارے میں پڑھنے سے پہلے شاعر کا تعارف پڑھ لیں گے۔ شاعر کا نام جیسے میں نے بتایا میر مظفر حسین ہے، اور ان کا تخلص ضمیر تھا۔ ان کی تاریخ و مقام پیدائش کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ایک تصدیق شدہ تاریخ اور مقام پیدائش ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ 10 برس کی عمر سے انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تھا اور غزل کہنے لگے تھے۔ اس فن میں انہوں نے مصحفی سے استفادہ کیا۔ انہوں نے مرثیہ گوئی میں شہرت حاصل کی۔ مرثیے کے علاوہ میر ضمیر نے غزلیں، مثنویاں، قصیدے، رباعیاں اور مخمص بھی لکھے ہیں۔ نسخہ محبت اور مظہور العجائب ان کی مثنویاں ہیں۔ چہار زدہ بند ان کا 14 قصائد کا مجموعہ ہے۔ مرثیہ گوئی کی ابتدا ضمیر سے پہلے دکن میں ہو چکی تھی، اور صفحۂ آرائی کے بیان کو سب سے زیادہ طرز کہا ہے۔ لکھنؤ وغیرہ میں بھی بہت پہلے دکن میں ہو چکی تھی، اور لکھنؤ وغیرہ میں بھی اسے بہت مقبولیت حاصل ہو رہی تھی، لیکن ضمیر نے مرثیے کو طرز نو عطا کی ہے، یعنی انہوں نے پرانے مرثیے سے کچھ ہٹ کر لکھا۔ اسی لیے ضمیر کو جدید مرثیے کا موجد یعنی بنانے والا مانا جاتا ہے۔ ضمیر نے خود مرثیے میں سراپا اور جنگ میں صفحۂ آرائی کے بیان کو سب سے جدا طرز کہا ہے۔ ان کے مرثیوں کا خاص وصف یہ ہے کہ ان میں بڑی طوالت ہوتی ہے، یعنی بہت لمبے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں اخلاقیات اور دنیا کی بے ثباتی کے ساتھ ہی مقامی رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ 1855 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ اس مرثیے میں ضمیر نے حضرت حسین کے صاحبزادے علی اکبر کی بہادری اور شجاعت کا ذکر بڑا خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اس میں انہوں نے امام حسین کی فوج کی تنظیم کو بیان کر کے واقعہ نگاری کی عمدہ مثال پیش کی ہے۔ اب میں آپ کو مرثیے کی تعریف کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرثیے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شخصی مرثیہ، جو ہم کسی رشتہ دار، دوست، احباب، کوئی جاننے والے، کسی خاص شخص کے گزر جانے پر یا اس کے بچھڑ جانے پر ہم اس کے غم میں جو الفاظ شعری مجموعے کے طور پر لکھتے ہیں یا شعراء جو لکھتے ہیں اسے شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال جو مرثیہ غالب کے انتقال کے وقت لکھا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں۔ اور جو کربلائی مرثیہ ہوتا ہے یہ صرف کربلا کے جو شہادت کے واقعات ہیں ان پر جو اشعار قلم بند کیے جاتے ہیں یا اس واقعے کو جو شعری صورت میں بیان کیا جاتا ہے اسے کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ اردو میں صنف مرثیہ کو رزمی شاعری سے خاص تعلق ہے۔ مرثیہ واقعتاً رزمیہ تو نہیں ہوتا، لیکن رزم کے ذکر کے بغیر یہ مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اس تعلق سے میدان جنگ میں سپاہیوں کا جمع ہو کر مستعد ہونا، ہتھیاروں کی خنک، خود و زرے کی چمک دمک، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، ہاتھیوں کی چنگاڑیں، ڈھول تابسری کی آوازیں، اور پھر ہیروں کی پڑپڑاہٹ میں جنگ کا شور سنائی دیتا ہے۔ دو جنگجوؤں میں رزم آرائی کے وقت خاص طور پر ان تلواروں کی تیزی کا بیان
مرثیے کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے۔ انیس و دبیر سے پہلے میر ضمیر نے اس فن کے بیان کو نہایت خوبی سے مرثیے میں پیش کیا ہے۔ نظم کا پہلا بند میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تیغ نے میدان میں دکھایا یہ تماشا۔ جو برق تڑپ کر جو گئی تا سرے آدھا، گئے سر کو گئے ہاتھ کو گئے پاؤں کو کاٹا۔ ٹکڑے تنے کفار کے ایک جا پہ نہیں تھے، تھا سر تو کہیں ہاتھ کہیں پاؤں کہیں تھے۔ مرثیہ جو ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا شاعر میر ضمیر کا تحریر کردہ مرثیہ ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی ابن حسین لقب علی اکبر کے متعلق کہا ہے کہ وہ بہادری اور شجاعت کا ایک مکمل نمونہ تھے۔ ان کی تلوار کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ مسدس کی حیثیت میں موضوع اس نظم کے 5ویں بندوں میں شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ شاعر کے مطابق حضرت علی اکبر نے جو ہی میان سے تلوار کو کھینچا، اس تلوار نے میدان میں اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ دشمن فوج کے صفوں میں وہ برق کی مانند بجلی کی طرح چل رہی تھی اور اتنی تیزی سے وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی تھی کہ ان کے جسم کہیں پر کٹ کے گر رہے تھے، کہیں ادھر تو کہیں ادھر، وہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک بار وہ میان میں سے نکلی اور بجلی کی رفتار سے وہ دشمنوں کی صفوں میں آخر تک پہنچ گئی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے اور دشمنوں کو جو ہے بے حساب جانی نقصان پہنچا۔ اس تلوار نے دشمنوں کے سر، ہاتھ، پیر، گر جو اس کی زد میں سب کاٹ کر رکھ دیا۔ ان کے جسموں کے ٹکڑے ایک ٹھکانے نہیں تھے، سر کہیں تھا تو پاؤں کہیں تھے، ہاتھ کہیں تھا۔ دشمن کی فوج میں وہ برق کی مانند آنکھیں تک چلتی گئی تھی اور دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دی تھی۔ وہ اس قدر متحرک اور تیز رفتار تھی کہ کبھی ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں تھی، اتفاقی موت کی طرح ادھر ادھر آتی۔ اس کے ہاتھوں اس قدر دشمن مارے گئے کہ یہ عالم دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ بند نمبر 2۔ ایک جاہ پہ تلوار نہ دیتی تھی دکھائی، جو مرگ مفاجات ادھر آئی ادھر آئی۔ ہونے لگی جو لشکر آدھا کی صفائی، ہر طائر جا کرنے لگا تن سے جدائی۔ تھا شور کے اس تیغ سے عبرت کا محل ہے، تلوار نہیں ہے یہ، تلوار نہیں یہ پر شہباز اجل ہے۔ انہیں اس شعر میں جو ہے شاعر بتا رہے کہ وہ تلوار ایک جگہ پر رک نہیں رہی تھی، جیسے ایک موت، ناگہانی موت جو ہوتی ہے، مفاجات کا مطلب اتفاقی موت، وہ بالکل کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے، جیسے کوئی حادثہ، کوئی آفت بالکل جو ان کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، دشمنوں کے سر پہ، وہ پل میں ایک طرف تھی تو پل میں دوسری طرف تھی۔ یہ اکبر علی کی تلوار کی تعریف کا سلسلہ جاری ہے۔ تلوار بہت زیادہ تیز تھی۔ لشکر ادا کی جب صفائی ہونے لگی تو ہر طائر جا کرنے لگا تن سے جدائی، یعنی ہر ایک تن جو ہے وہ اس کی جان نکلنے لگی۔ طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ، تو جیسے ان کی زندگی کا پرندہ جو ہے وہ اپنی جان چھڑانے لگا، وہ تن سے جدا ہونے لگا تھا۔ شور مچ رہا تھا کہ تیغ سے عبرت کا محل ہے، یعنی کہ تیغ جو ہے اس سے کچھ سبق سیکھو اور جان بچا لو، کسی طریقے سے اپنی جان بچا لو۔ دشمنوں میں حضرت علی کی تلوار کے دو داغ بیٹھے کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ اسے مقام عبرت قرار دینے لگے، کہنے لگے کہ یہ کوئی تلوار نہیں ہے بلکہ یہ شہباز اجل یعنی موت کا پرندہ ہے، یہ ہمیں ختم کر دے گا، یہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ اور ان لوگوں میں افرا تفری کا ماحول مچ گیا تھا۔ بے شک وہ حضرت علی اکبر کی تلوار تھی تو ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ خوبیاں ہوں گی۔ اس صف کے سرے پر جو چلی تیغ دو پائے کر، دم تیغ دو دم نے لیا اس صف کے سرے پر، پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر باقی کسی دشمن کے بدن پر ناراض ہے۔ گئے تاری میں آلہ پہ، گئے فرق لئی پہ، گئے فرق زمیں، گئے بر سرگاہ و زمیں پر۔
دشمنوں کی فوج کے ایک صف کے ایک سرے پر یہ تلوار، دونوں پر یہ تلوار تیغ دو پہ کر چلنا شروع کرتی تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی اور دشمنوں کا کام تمام کرتی جاتی تھی۔ ایک صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جا کر ایک لمحے کے لیے ٹھہرتی اور پھر پلٹ کر آ جاتی اور دوسری صف پر ٹوٹ پڑتی اور یہ عالم ہوتا کہ دشمن کے بدن پر سر باقی نہیں رہ رہا تھا۔ بہرحال وہ تلوار اپنی بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ جاری رکھ رہی تھی۔ کبھی فضاؤں میں لہراتی، آسمان سے باتیں کرتی، کبھی لہینوں کے سر پر حملہ آور ہوتی، کبھی زمین کی سطح پر ہوتی تو کبھی دشمنوں کے سر کے ساتھ زمین میں دھس جاتی۔ بند نمبر 4۔ شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، مرجان کی تھی شاخ کے بس خوں سے ہوئی لال، تیروں کے لہینوں کے تواتر پہ چلے بھال، مانند ذرا تھی سپری ہاتھ میں غربال، تھی چشمے ذرا پوش شجاعت کے جیل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں۔ شاعر نے حضرت علی اکبر کی تلوار کو الماس کی طرح کہا ہے۔ الماس کا مطلب ہوتا ہے ہیرا۔ ہیرا چمکدار بھی ہوتا ہے اور شیشے اور دیگر ہیرے کو وغیرہ کو کاٹنے کے کام بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی جو کنارے ہوتے ہیں جو بہت شارپ ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، اور اس کا کام بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ یہ ہیرے کی طرح چمک تو رہی تھی لیکن اسی کی طرح خطرناک بھی تھی۔ اس تابدار تلوار سے اتنے دشمن مارے گئے کہ ان کے خون سے وہ مرجان کی شاخ کی مانند سرخ ہو گئی تھی۔ مرجان کیا ہوتا ہے؟ ایک مونگا ہوتا ہے جو بالکل سرخ رنگ کا ہوتا ہے، بالکل سرخ رنگ کی شاخ کی طرح وہ لال ہو چکی تھی۔ دشمنوں کے تیروں کے تسلسل کو بھال و تیر کی نوک سے روکا جا رہا تھا اور اس وقت حضرت علی اکبر کے پاس دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے بہت زیادہ اقسام کے ہتھیار نہیں تھے۔ زرہ بختر وغیرہ تو بالکل ہی نہیں تھی، یعنی ان کے پاس وہ سب میسر نہیں تھا جس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے، اپنا ڈیفینس کر سکتے، اس لیے وہ لڑ رہے تھے۔ صرف ڈھالے ذرے کی مانند تھی، یعنی ذرا کا کام کر رہی تھی، جبکہ تلوار کے چلانے کے زور سے ہاتھ زخمی ہو کر چھلنی ہو گئے تھے، یعنی غربال ہو گئے تھے۔ بہرحال اسی حالت میں ہتھیاروں سے دشمنوں کا سامنا کر رہے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ دشمن فوج کے وہ پہلوان جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے اور وہ اپنے جسم کو یہاں تک کہ اپنے سر اور آنکھیں کو بھی ذرا سے محفوظ بتائے ہوئے تھے، حضرت علی اکبر کی تلوار کی زد میں آتے تو ایک پل میں موت کے جال میں پھنس جاتے، یعنی مر جاتے۔ یہاں پر شاعر جو بتا رہے ہیں کہ حضرت علی عباس کا جسم علی اکبر کا جسم، ان کے ہاتھ خود چھلنے ہو چکے ہیں، وہ تکلیفوں کا سامنا کر، لیکن پھر بھی وہ شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کی تلوار جو ہے وہ تھک نہیں رہی ہے۔ اور اس مصرعے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تلوار کو الماس کی طرح کہا گیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ صنعتوں کے بارے میں بعد میں سمجھاؤں گی۔ بند نمبر 5۔ وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی، پستی میں چلا دیتی تھے وہ خرمن ہستی، ہستی کی نہ باقی رہی نہ مردوں کو مستی، مستی انہیں پر خواب اجل کی ہوئی پستی، جس طرح سے گرتی تھی وہ انبوہوں کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کر نہ گرے کوہ کے اوپر۔ حضرت علی اکبر کی تیغ دو پیگر، وہ تیغ دو دم جب بلندی سے نیچے طرف کی آتی تو پستی میں موجود دشمنوں کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ یہاں ان دشمنوں کے وجود کو خرمن ہستی کہا گیا ہے، جسے ایک آگ دکھا دی جائے تو سارا جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور ان نامردوں دشمنوں کے وجود کا سارا جوش سرد ہو جاتا ہے اور ان کا سارا غرور موت کے خواب میں مبتلا ہو کر رہ جاتے ہیں، یعنی موت کے آغوش میں پہنچ جاتے ہیں، انہوں لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ وہ تلوار اس تیزی سے تباہ کن انداز میں دشمنوں کی بھیڑ پر گرتی کہ ایک بھی اپنی جان کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اس بھیڑ کی حالت اس پہاڑ سے بھی زیادہ خراب ہو گئی جس پر بجلی گری تھی۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جہاں پر اپنی تجلی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تھی، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ طور جل کر سرمے کی مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اس لیے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر شعر میں صنعت تلمی بھی استعمال ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ بچوں دھیان دینا، جب کبھی بھی کسی شعر میں تاریخی واقعے یا کسی حدیث یا اسلامی حکایت کا ذکر آتا ہے تو اسے صنعت تلمی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
تو یہاں پر آتش نمرود میں جب عشق کود پڑا تو یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آتش نمرود میں یعنی نمرود کی آزمائش نے جو ایک آتش کا در تیار کیا تھا کہ اگر تمہارا رب سچا ہے تو تم اس میں کود جاؤ، تب اس میں کود چکے تھے. بالکل یہاں پر بھی وہی بتایا گیا ہے کہ کوہ طور کا واقعہ جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی تھی کہ وہ اپنی جھلک دکھائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی جھلک دکھائی تھی تو کوہ طور جل کر سیاہ ہو چکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے لیکن انہیں ان تک ان کی جو ہے تجلی بھی برداشت نہ ہو پائی تھی. تو جس طرح سے وہ تجلی کو برداشت نہیں کر پائے تھے اور کوہ طور گر گیا تھا بجلی کی تڑپ سے، اسی طرح یہ جو تلوار ہے اس کی تڑپ سے جو ہے دشمن ختم ہوتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے بچوں، امید کرتی ہوں میں آپ کو یہ جو نظم ہے تہ دو پہ کر پسند آئی ہوگی. اب میں مرثیہ کے اشعار میں استعمال ہونے والی صنعتیں آپ کو بتائیں گی. بند نمبر 1 میں اس بند کے پہلے شعر میں نام اکبر آیا ہے. اس سے مراد حضرت علی اکبر ہے جو حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے تھے اور کربلا کے معرکے میں شریک ہوئے اور لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے. اس شعر میں بھی صنعت تلمی یوز ہوئی ہے. دوسرے شعر میں تلوار کے دشمنوں کی صفوں میں جانے کو بجلی کی طرح تیز بتا دیا گیا ہے، اس لیے شعر میں صنعت تشبیہ استعمال ہوئی ہے. بچوں آپ کو معلوم ہے صنعت تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ جس شعر میں ہم کسی شے کو دوسری شے سے جو ہے مشابہ کرتے ہیں یا اس کی طرح اسے بتاتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، تو اس شعر کو صنعت تشبیہ کہتے ہیں. اور تلوار کی رفتار کو بجلی کی طرح تیز بتایا گیا ہے، اور تلوار کی یہاں پر جو ہے بات کو بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا، یعنی تلوار کو جو ہے بجلی کی رفتار سے بھی تیز رفتار بتایا گیا. تو یہاں پر جو ہے مبالغہ آرائی سے کام کیا گیا ہے، اس لیے اسے صنعت مبالغہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. بند نمبر 2 پہلے شعر میں تلوار کے ادھر ادھر آنے کی کیفیت کو مرگ مفاجات سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تشبیہ ہے. تیسرے شعر میں تلوار کو پورے شہباز اجل موت کا پرندہ کہا گیا ہے، اس لیے اس میں صنعت استعارہ ہے. پہلے شعر میں تلوار کو بند نمبر 4 پہلے شعر میں تلوار کو الماس کی طرح گایا گیا ہے. ہیرے کی 2 صفتیں مشہور ہیں، ایک چکنا اور دوسرے ایک چمکنا اور دوسرے کاٹنا، اس لیے اس میں صنعت تشبیہ ہے. دوسرے مصرے میں خون سے سرخ ہوئی تلوار کو مرجان کی شاخ کی طرح کیا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت استعارہ ہے. اچھا، تو آپ صنعت استعارہ اور صنعت تشبیہ میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے. صنعت تشبیہ کی مثال اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، احمد شیر جیسا بہادر ہے. اس جملے میں ہم احمد کو شیر سے جو ہے وہ مشابہ کرتے ہیں، تو یہ صنعت تشبیہ ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ احمد شیر ہے تو یہاں پر ہم ڈائریکٹ جو ہے بالکل براہ راست ہم احمد کو شیر بتا رہے ہیں، تو اسے صنعت استعارہ کہتے ہیں. بند نمبر 4 کے دوسرے شعر میں غربال کو ذرے کی مانند کہا گیا ہے، اس لیے اس میں صنعت تشبیہ ہے. اب بند نمبر 5 پہلے شعر میں بلندی اور پستی دونوں معنی باہم متضاد ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے. اور چونکہ دشمنوں کے جھنڈ کو کھرمن اور ان کی زندگی کو خرمن ہستی کہا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت استعارہ بھی ہے. پھر بند نمبر 5 کے دوسرے شعر میں آخری یعنی 5ویں بند کے پہلے 2 اشعار میں شاعر نے پستی ہستی 2 مرتبہ اور مستی 2 مرتبہ جس طرح اور جن مقامات پر استعمال کیا گیا ہے قابل توجہ ہے. اسے صنائع لفظی میں سے ایک صنعت رد العجز کا یہاں بڑا عمدہ استعمال نظر آتا ہے. صنائع لفظی جو ہے مانوی کتابوں میں صنعت کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں. تیسرے شعر میں کوہ طور اور بجلی اللہ کی تجلی کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس میں بھی صنعت تلمیح استعمال ہوئی ہے. تو یہاں تک کہ آپ کو امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہوگی. اور مسدس کا مطلب آپ لوگ سمجھ لیجئے، اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں، اسے مسدس کہتے ہیں. ہر بند کے پہلے 4 مصرے ہم کافی ہوتے ہیں، اس کے بعد کے 2 مصرے مختلف کافی میں ہوتے ہیں. یہ آخری 2 مصرے بھی ہم کافی ہوتے ہیں جسے ٹیپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو امید کرتی ہوں میں آج آپ کو نظم پے کے 2 پیکر پسند آئی ہوگی، تہ کے 2 پیکر پسند آئی ہوگی. آپ اسے اچھے سے مطالعہ کیجئے، اس کے جو مشقی سوالات دیے ہوئے ہیں اسے حل کیجئے اور اپنی بیاض میں ضرور لکھیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، گھر پر رہے، محفوظ رہے.